سبحان اللہ. علماء دی وقار کے بیانات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ ہر گلے رات میں بوئے دی غلط، ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے. الحمد للہ تعالیٰ علماء دی وقار اپنی اپنی علم کی روحانی خوشبوئیں ہمیں دے رہے ہیں اور پیغام والی گفتگو فرما رہے ہیں. جو گفتگو فرما رہے ہیں ہم سب پر لازم ہے کہ ان کو ہم غور سے توجہ سے سنیں اور ان کو عملی طور پر اپنانے کی بھی کوشش کریں. جو اس کے تقاضے میں کوشش کریں کہ ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں تاکہ ان پیغامات کا عملی فائدہ بھی ہم سب کو حاصل ہو اور آخرت میں ہمارے اضافی درجات بھی ہمیں حاصل ہیں. دنیاوی درجے مومن ہونے کے اعتبار سے تو حاصل ہیں، لیکن جتنا عمل کرتے جائیں گے انشاءاللہ جنت میں درجات بھی ہمارے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے. مزید تاخیر میں ملتمس ہوں ہمارے اگر عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد علی القادری صاحب سے، جو کہ خطیب و امام ہیں جامع مسجد فقہ الاحناف کے. ان سے میں ملتمس ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. حضرت کا استقبال نعرہ سے فرمائیں کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علی القادری صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. بےحد درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور جن کے سر پر خالق کائنات ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج سجا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا. انتہائی عقیدت محبت و احترام کے ساتھ حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث درود و سلام کا نماز پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. حمد و ثنا کے بعد اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور اس میدان میں تشریف رکھے ہوئے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، علماء کرام نے بیانات فرمائے ہیں اور یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس محفل کے لیے مجلس کے لیے یہ کافی ہے. البتہ حضرت کے حکم پر میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس مسجد اور ادارے میں تقریباً میرا دوسرا یا تیسرا وزٹ ہے اور قبلہ مفتی صاحب مفتی عثمان عالم دین جنید صاحب سے میری دوسری یا تیسری ملاقات ہے. ابھی یہ ادارہ ابتدائی مراحل میں ہم کہہ سکتے ہیں اور قبلہ مفتی صاحب سے جہاں تک میری ملاقات رہی، آپ کے جو جذبات ہیں، آپ کے جو ارادے ہیں، آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، ان سے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ ادارہ اہل سنت و جماعت کا عظیم مرکز ہوگا انشاءاللہ. اور وہاں پر محنت ادارے کے حوالے سے جو بھی صلاحیتیں ہیں اندازہ ہوا اللہ رب العزت ان کو بزرگ نقش قدم پر چلنے اور یہ جو عظیم گلشن ہے اس گلشن کو مزید ہرا بھرا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اللہ گرامی، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. گویا نبی علیہ السلام کے ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. ہم حضور کا ذکر سننے کے لیے اور حضور کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. آج جب آتا میں آپ کے سامنے دریافتی علماء کرام اس کا مان مفہوم جو ہے وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کی کیا تفسیر ہے اور کیا ترجمہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجیے کہ
کہ اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے مال، تمہارے مال حلال اور تمہارے تجارت کے مال جن کے نقصان ہونے کا تمہیں ڈر ہے، یا تمہارے جو ہے وہ مال اولاد سب چیزوں سے بڑھ کر اگر اللہ اور اس کے محبوب کی محبت بڑھ کر رہی ہے تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، پھر تم اللہ کے عذاب آنے کا انتظار کرو۔ تو گویا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے، اور حدیث مارکہ علماء کرام وقت مختصر ہے، میں ان سب کو بیان نہیں کروں گا کہ اس ضمن میں کیا حدیث مارکہ آپ نے نوٹ کی ہے۔ البتہ آپ نے یہ فرمایا کہ اس آیت مارکہ کے ضمن میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر حضور کی محبت کو واجب فرما دیا ہے، حضور کی امتی پر واجب فرما دیا ہے کہ حضور سے اپنی مال، جان، عزت، آبرو، حتیٰ کہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر محبت کرے۔ اللہ کے گھر میں آج ایک طبقہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے محبت مصطفیٰ کو کم کرنا چاہتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جس طبقے میں ہم شامل ہیں کہ وہ ہر محفل میں، ہر مجلس میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تذکرے کر کے، آپ کے اوصاف بیان کر کے، آپ کے معجزات بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے چراغوں کو روشن کر رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ ان لوگوں میں ہیں۔ اور پھر ابتدائی اسلام سے اگر دیکھا جائے تو کفار مشرکین کی سب سے بڑی یہ کوشش یہ ہے کہ لوگوں اس مسلمان قوم کو، مسلمان امت کو ہم کسی بھی معاذ پر، کسی بھی موقع پر ہم شکست نہیں دے سکتے۔ ہم ان کو شکست تب دے سکتے ہیں کہ جب ان کے دلوں سے محبت مصطفیٰ کو کم کیا جائے گا۔ ابتدائی اسلام ہے، جنگ کے موقع پر حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، کفار نے ان کو بھیجا جنگ کے دوران جا کر جو ہے وہ مسلمانوں کی صفوں پر دیکھیں وہ کس تیاری میں ہیں اور کتنی ان کی تعداد ہے، یہ سمجھے کہ جاسوسی کے لیے بھیجا کہ آپ جائیں جہاں پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، وہاں دیکھ کر آئے کہ کیا تعداد ہے، کیا جذبات ہیں، کتنا ساز و سامان ہے، کتنا اسلحہ ہے، تاکہ ہم اس انداز سے ان سے تیاری کر سکیں، اس انداز سے ہم ان سے جنگ کر سکیں۔ اب حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر جاتے ہیں تو انہوں نے جو منظر دیکھا، اللہ اکبر، اور جو الفاظ انہوں نے بیان فرمائے ہیں قیامت تک مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ سعادت مندی کی بات ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے تمام حالات کو دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، واپس جو ہے کفار کی طرف جاتے ہیں، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ میں دیکھ کے آیا ہوں ان کے درباریوں کو اور وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں تمام محمد کے صحابہ کو، تمام ساز و سامان، تمام چیزوں کو دیکھ کر آیا ہوں، اور میں عروہ بن مسعود اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم کبھی بھی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم کیوں نہیں مقابلہ کر سکتے، تعداد میں بہت زیادہ ہے، ساز و سامان بہت زیادہ ہے، جنگی آلات و حرب بہت زیادہ ہے۔ کہا نہیں، ان کے پاس جنگی آلات و حرب بھی بہت کم ہیں، تعداد میں بھی بہت کم ہیں، لیکن ایک چیز جو ان کے پاس ہے، میں نے نجاشی اور کیسر کسر کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، ان کی درباروں میں وہ چیز نہیں دیکھی۔ جناب کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ان صحابہ میں نبی کی اس قدر محبت ہے، نبی کا اس قدر عشق ہے کہ ان کے نبی اگر وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں 14,000 صحابہ اکرام علیہم رضوان کی قطاریں لگ جاتی ہیں کہ ان کے جسم اندر سے لگا ہوا پانی اپنے ہاتھوں پر مل کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ان کے نبی سے اتنی تعظیم کرتے ہیں، نبی کا اتنا عشق ہے کہ ان کے نبی جب اپنے جو ہے وہ بال مبارک اتارنے لگتے ہیں تو تمام صحابہ اکرام ایک ایک بال حاصل کرنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اس قدر ادب دیکھا، اس قدر تعظیم دیکھی، اس قدر محبت دیکھی کہ وہ نبی جب اپنا تھوک اپنے منہ سے جدا کرنے کے لیے ابھی ارادہ ہی کرتے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کی لائنیں لگ جاتی اور اپنی ہتھیلی ان کے منہ مبارک کے آگے کھڑا کر دیتے، اور وہاں پر نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ لعاب دہان زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ اکرام علیہم رضوان اپنے ہتھیلیوں پر لے لیتے ہیں کہ لیکن کہ میں نے اس قدر تعلیم دیکھی۔ تو وہاں پر انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس امت کو، اس قوم کو تب ہی شکست دے سکتے ہیں جب ان کے دلوں سے محمد مصطفیٰ کی محبت کو کم کر لیں گے۔ حضرات گرامی، اسی تسلسل میں آج یہی لوگ ہیں
کہتے ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے. جناب پتہ ہے سب کو میلاد کو پتہ ہے کہ محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہوتی ہے، آپ کی شان و عظمت کا بیان کیا جاتا ہے. پھر بھی اسی تسلسل میں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ محفل میلاد ہو ہی نہ. لیکن ہم یہ ہیں کہ ہر وقت، ہر گلی میں، ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر سال، پورا سال یا نہ صحیح تو ماہ ربیع الاول کے پورا مہینہ اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت فرماتے ہیں. اور پھر مسجد میں ہم بیٹھے ہیں نا، تو یہ کوئی ہمارا عمل نہیں ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کا ذکر کر رہے ہیں. یہ میرے نبی کے جو سب سے بڑے عاشق تھے، میرے نبی کو جو سب سے بڑے غلام تھے، صحابہ اکرام علیہ رضوان، وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر میرے نبی کے تذکرے کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ صحابہ اکرام علیہ رضوان مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں، کچھ گفتگو کر رہے ہیں. حضور اپنے حجرے مبارک سے باہر آتے ہیں. صحابہ اکرام علیہ رضوان کی جلوس کو، مجلس کو، محفل کو دیکھا تو حضور ان سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے میرے صحابہ بتاؤ کہ تم کس لیے یہاں بیٹھے ہو، کس وجہ سے یہاں بیٹھے ہو، تمہارا بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کہنے لگے سارا الفاظ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے تذکرے کر رہے تھے، ہم آپ کی شان و عظمت کو بیان کر رہے تھے، ہم آپس میں آپ کے معجزات کا تذکرہ کر رہے تھے، ہم آپس میں بیٹھ کے آپ کی شان و عظمت کا تذکرے کر رہے تھے. اللہ اکبر. میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا تم اس بات کی قسم اٹھا کر گواہی دیتے ہو کہ تم اسی بات کے لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی قسم ہے ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نے اس لیے تم سے قسم نہیں لی کہ مجھے تمہاری بات پر کوئی یقین نہیں تھا، بلکہ میں اپنے حجرے میں بیٹھا تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ پیغام دیا یا رسول اللہ مسجد کے صحن میں آپ کے صحابہ آپ کے تذکرے کر رہے ہیں اور ان کے اس عمل پر رب کعبہ اس قدر خوش ہوا کہ ان کے اس عمل پر اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر ان پر فخر فرما رہا ہے. گرامی تو یہ ہم اور آپ 14ویں صدی میں اگر نبی کے تذکرے کر رہے ہیں اس پرفتن دور میں جہاں لوگ دین سے اس قدر دور ہیں، جہاں نبی علیہ السلام کی دعوت سے اس قدر دور ہیں، جہاں نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ نفرت کی باتیں ہیں، تو اس دور میں اگر ہم حضور کی اس کی محبت کی باتیں کرتے ہیں تو ہم اس ضرور زمین کے خوش قسمت ترین آدمی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام سے کامل محبت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.